نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا سيدي يا خاتم النبيين. رب کے سارے فرشتے سلام بھیجتے ہیں نبی کے لیے. رب کے سارے فرشتے سلام بھیجتے ہیں نبی کے لیے. سبحان اللہ مومنوں تم بھی بھیجو سلام. فرض ہے امتی کے لیے. مومنوں تم بھی بھیجو سلام. فرض ہے امتی کے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سب کا معبود اللہ ہے. سب کے رب کے محمد رسول. سب کا معبود اللہ ہے. سب کے رب کے محمد رسول. بندگی صرف اللہ کی، باقی سب کچھ نبی کے لیے. بندگی صرف اللہ کی، باقی سب کچھ نبی کے. سبحان اللہ قابل سب تقریم میزبان ذی وقار مخلصی فی اللہ مسجد حاضرہ کی بہار
برادر مکرم جناب حضرت مولانا الحافظ القاری عابد حسین صاحب شاہی زندہ ملکتم العالی، بزرگ شخصیت جن کی مخلصانہ عرصہ دراز سے خدمات کا زمانہ معترف ہے، میری مراد جناب محترم حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد منور حسین شاہی زید شرفکم السامین، میرے دیرینہ کرم فرما عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید غزنوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مکرم محترم رونق بزم جناب خلیفہ امیر خان صاحب، جناب محترم برادر ذی وقار خلیفہ ساجد حسین صدیقی صاحب، مرکز چک سواری کی کمیٹی کے روح رواں تشریف فرما محترم الحاج ملک محمد سکندر صاحب، میلاد کمیٹی چک سواری کے صدر محترم، میں ان کی تھوڑی سی گفتگو سنی تو دل نے گواہی دی، واقعی ان کو مرکزی میلاد کمیٹی کا جو صدر بنایا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے اور انہی کو جچتا ہے سجتا ہے یہ عہدہ بھی۔ بڑے جاندار اور خوبصورت نڈر شخصیت ہیں، آپ وہ ہیں، میری مراد جناب چودھری الحاج محمد قاسم صاحب موجود ہیں، اللہ کریم سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ کثیر تعداد میں میرے کرم فرما مشفقین مہربان علماء ذی وقار دامت برکاتہم الباہرہ جلوہ فرما ہیں، سب کے لیے دلی دعا گو ہے اللہ علم و عمل عزت و صحت میں بے پناہ برکت عطیت فرمائے، آمین۔ آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت، برادران اسلام، عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے انعقاد اور اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے پر تمام ذی وقار احباب کی خدمات عالیہ میں اور ڈھیری دمیال کی سرزمین پر بسنے والے تمام اہل ایمان کی خدمات میں اجتماعی طور پر دلی مبارک سب مبارکباد، اللہ کریم اس کار خیر پر آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور اس ذکر خیر کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کو پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آنے والی زندگی میں مقبول نیکیاں نصیب فرمائے، آمین۔ مجھے صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب شاید وہ تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کی شان ہے، محفل میں جلوہ فرما ہوگا پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے نہیں موجود یا نہیں، ماشاءاللہ مجھے دلی خوشی ہے اور پھر حوصلے کو مزید قوت مل گئی، انہوں نے رابطہ فرمایا، حکم فرمایا، الحمدللہ حاضری کا اعزاز مل رہا ہے، انہوں نے مجھے ایک خاص حکم دیا، اس کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، تعمیل کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں میلاد پاک کا بین قرآن و حدیث میں ثبوت ہونے کے باوجود بھی سوالات، اعتراضات اور تنقید اس کی بھرمار ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نجی محافل میں بس ایک معمول بن گیا۔ اگرچہ قرآنی آیات اس پر شہادت دے رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں
تقریباً 8 ساڑھے 8 صدیوں پہلے کی بات کر رہا، اور ایک حدیث پاک مشکات شریف سے عرض کر کے اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ المولد العروس، حضرت محدث امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج کی نئی بات نہیں، بڑی بڑی بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں صدیوں پر محیط تاریخ موجود ہے۔ علماء ربانیین نے اس عنوان پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں جناب، کوئی شک نہیں اس میں۔ آپ دل میں جگہ دیں اور خوش ہو کر اخلاص کے ساتھ بیٹھے ہیں، غنیمت جانے موقع کو کہ رب نے کرم فرمایا اس گئے گزرے نفسا نفسی کے اس دور میں ذکر خیر الانام سے اپنے مشام جان کو معطر و معمر کرنے کا رب نے موقع عطا فرمایا۔ وہ کیا لکھتے ہیں امام ابن جوزی؟ فرمایا لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلنت الملائکۃ سرا وجہرا۔ جب اللہ رب العالمین کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی، فرشتوں نے اعلانیہ اور خفیہ طور پر بیان کیا، وَضَجَّتِ الْمَلَائِکَةُ بِالتَّسْبِیحِ وَالتَّکْبِیرِ وَالتَّہْلِیلِ لِلْمَلِكِ الْجَلِیلِ۔ ماشاءاللہ، سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ خوبصورت عبارت ہے، میرے دل لگی۔ میں چاہتا ہوں ہر محفل میں اپنے نبی کے غلاموں کو یہ سناؤں تاکہ تازگی ایمان کی نعمت ملتی ہے۔ وَضَجَّتِ الْمَلَائِکَةُ بِالتَّسْبِیحِ وَالتَّکْبِیرِ وَالتَّہْلِیلِ لِلْمَلِكِ الْجَلِیلِ۔ اللہ رب العالمین کے ملائکہ سارے نورانی فرشتے کیا کرنے لگے؟ اللہ کی تکبیر و تحلیل کے ترانے پڑھنا شروع ہو گئے، اس کی تمجید اور تسبیح کے نغمے الاپنے شروع ہو گئے، رب العالمین کی حمد و ثنا کے ترانے پڑھنے شروع ہو گئے۔ لوگوں کب پڑھنا شروع ہو گئے؟ جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہوا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا صرف اللہ کے فرشتوں نے میلاد مصطفیٰ پر اظہار مسرت کرتے ہوئے ذکر الہی ہی نہیں کیا ہے، بلکہ خود رب العالمین نے بھی اپنے معبود کا میلاد منایا ہے۔ اے امام ابن جوزی کو کس طرح آگے فرماتے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيرَانِ، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ارے لوگوں سبب کیا ہے کہ فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ذکر الہی کی دھوم مچا رکھی ہے، رب نے جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے فَارْحَمْ
بولادت سید الاکوان سبحان اللہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کیا منائی جا رہی ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں آج جب سواری والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ سارا سال خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے ہر جانب خوشیوں کا جہان آباد نظر آتا ہے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے وہ ماہ مقدس آ گیا ہے جس میں تاجدار ختم نبوت کی جلوہ گری ہوئی ہے لہذا ایمان والوں کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ خوشیاں منائی جائیں خوشیوں کا اظہار کیا جائے اور اظہار مسرت کے لیے کبھی جھنڈے لگائے جا رہے ہیں کبھی جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں کبھی لائٹنگ اور روشنی کا اہتمام کیا جا رہا ہے مساجد کو اور راستوں کو چوکوں کو سجایا جا رہا ہے اور اپنے نبی کے میلاد کی محفل سجا کر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مرحبا کی صدائیں لگائی جائیں اس طرح خوشیوں کا اظہار ایمان والے کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کائنات والوں سنو کہ سب تو اونچی شان والا گیا سب تو اونچی شان والا گیا اونچے رتبے سب سینے لاڑ والا گیا رحمتاں پر لاڑ والا گیا کوئی بھی معلوم نہ رہے طاہر عاشقان خیر الانام بیٹھے ہوئے ہیں مل کر حاضری پیش کر دیجئے رحمتاں آ گیا جزاک اللہ منایا ہے اور خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا ہے اپنا ذکر میلاد خود بیان فرمایا ہے میں ایک ہی حدیث پاک عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مخاطب ہو کر فرمایا بتاؤ میرے غلاموں میں کون ہوں عرض کرنے لگے آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں فرمایا سنو انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب فرمایا سنو میں محمد ہوں حضرت عبداللہ کا فرزند ہوں جناب عبد المطلب کا دل بن ہوں آگے فرمایا ان اللہ خلق الخلق اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے ثم جعلهم فرقتين پھر اپنی مخلوق کے دو گروہ بنائے ہیں وجعلنی فی خیرہم فرقتا فرمایا سنو کائنات والو اللہ کریم نے مخلوق کے جو دو گروہ بنائے ہیں ان میں مجھے اچھی گروہ میں پیدا فرما دیا ہے
کیا فرمایا فرمایا ثم جعلهم قبائل پھر اللہ کریم نے اس گھروں کے قبائل بنائے بہت سارے قبیلے بنا دیے وجعلنی فی خیرہم قبیلۃ فرمایا مجھے سب سے اچھے قبیلے میں پیدا فرمایا ہے آگے فرمایا ثم جعلهم بیوتا وہ جو اچھا قبیلہ تھا اس میں سے اللہ کریم نے اس کے گھر بنائے بہت سارے گھر بنائے وجعلنی فی خیرہم بیتا دنیا والوں رب نے مجھے اچھے گھر میں بنایا ہے سب سے بہترین گھر میں مجھے پیدا فرمایا ہے آخر میں فرمایا فَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا وَخَيْرُهُمْ نَفْسًا دنیا والوں سن لو میں ساری مخلوق میں گھر کے لحاظ سے بھی اور ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین بن کے آ گیا اس کا ترجمہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبانی کرتے ہیں فرماتے ہیں سب سے اولا سب سے اولا سب سے سب سے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں آپ اہل سنت ہیں الحمدللہ اہل محبت ہیں اہل ادب ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا خوبصورت کلام ہے اور آپ نے قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنے کا حق ادا فرمایا ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ آتے تو پتہ نہیں تیرے میرے ایمان کا حال کیا ہوتا ارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتائے عشق رسول مجدد دین و ملت میں قیامت تک آنے والی امت کے ایمانوں کی حفاظت کا سامان فرما دیا سب سے اولا سب سے ادھر ہی رہنے دیجیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملہ اکثر ہر محفل میں عرض کرتا ہوں پھر سے توجہ کی دولت لے لیجیے ہمارے عقیدۂ حق اہل سنت و جماعت میں یہ جملہ شامل نہیں ہے کہ باقی نبی کم شامل والے ہیں یعنی کم کا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ نبیوں کی بات ہے ارے پھر کیوں کہنا ہے سنی عاشق تیری بولی یہ ہے کہ ہر نبی شان والا ہے ہر نبی عظمت والا ہے ہر نبی کمال والا ہے پر بات یہ ہے سب سے سب سے ماشاءاللہ اب آپ بیدار ہو گئی ہے مجھے خوشی حاصل ہو رہی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہ عرض کر دینا چاہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس اذان کی مجھے فرمائش بھی ہوئی ہے اور آپ اتنے بڑے عاشق خیر الانام ہیں ایک شاعر نے اپنا جب کلام پیش کیا اس کا ایک مصرع تھا شان یوسف جو گھٹی تو اسی سر سے ہٹی یعنی آپ نے فرمایا کیا مطلب ہے میرا کہنے لگا میرا
میرا مطلب یہ ہے، میرا ایمان اور عقیدہ تو ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر تھے، پر جب ہمارے آقا کے سامنے آئے تو شان ہٹ گئی، شان کم ہو گئی، آپ کے چہرے پر جلال آ گیا، تڑپ فرمایا خبردار شش اپنا منہ بند کر لو، تمہیں کوئی ناتے نبی تو سلیقہ ہی نہیں ہے، خبردار خبردار، ہمارے آقا کسی کی شان گھٹانے کے لیے نہیں آئے، بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اصلاح کیا ہوگی، درستگی کیا ہوگی، فرمایا کیوں کہہ دیجئے شان یوسف جو بڑھی ہے تو اسی مثال سے بڑھی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام بڑی شان والے، بلکہ از جناب آدم علیہ السلام اور جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام کا ہر نبی ہر رسول بڑی عظمتوں، بڑی شانوں، بڑی کمالات، بڑی رفعتوں اور بڑے مقامات و مراتب کا حامل ہے، پر جب تاجدار ختم نبوت کی بات آئے گی، سنی عاشقان مصطفیٰ یوں گویا کہ سب سے اولا سب سے چودھری انصر صاحب موجود ہیں، انہوں نے کہا جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس کلام سے بڑا پیار ہے، مجھے خوشیاں سے ہوئی، اے نوجوانان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت سے بھی پیار ہونا چاہیے، ان کے کلام سے بھی پیار ہونا چاہیے، ان کے ترجمہ قرآن کنز الایمان سے بھی پیار اپنی صورت میں ہونا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ساری زندگی نغمہ سرائی کرتے رہو، انشاءاللہ سکون میں زندگی نصیب ہو جائے گا، سب سے اولا سب سے کون ہے ایسے مثل کلام لانے والا؟ سبحان اللہ۔ میری خواہش ہوتی ہے ثنا خانان خیر الانام اے نچن کٹن کی بجائے سنجیدگی نال اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھن تے عشق نبی دی خیرات۔ بے شک خدا کی قسم بے شک۔ آج کل تو بس ہے فتح سا نچن تے جڑ غیر معیاری کلام نچایا جا رہا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر پھر لہراؤ جھنڈے بنا کر ایک منٹ سانس نہیں لڑی، وہ جڑے ٹائم کاٹ کے آئے ہیں یہ سارے عاشق خیر الانام ہیں، محبت نال تسی نبی دی نعت سناؤ، محبت نال خلوص نال سنیے، ایمان تازہ ہو جائے، طریقت کاری ہو جائے، اکھاں چ آنسو پھٹ آون تے سمجھو قبولیت دا اعزاز نصیب ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سنجیدگی والو اہل سنت و جماعت سنجیدگی کی طرف خوبصورت کلام سنے، اچھا ناظرین کو نعت کے لیے بلایا گیا ہے، اس آخیا جی چلو جی پڑھو کلمہ سارے وہ تو نعت پڑھتے پڑھے جا رہا ہوں، علماء کو ٹائم دے، کچھ سنے، کچھ پلے پڑھے، کچھ عقیدہ مضبوط ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل سنے، اپنے عقیدے کی حفاظت کا سامان کریں، زیادہ ٹائم علماء کو یہ یاد رکھیں۔ بے شک۔ کیا کمال فرمایا، پھر کلام اعلیٰ حضرت کو قرآن کی ترجمانی کا حق ہے، رسول کریم علیہ السلام کے فرامین عالی شان کی ترجمانی کا حق ادا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
پیار سے کہتے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم بچپن سے یہ کلام پڑھتے آ رہے ہیں نہیں پتہ چل رہا تھا خلق سے اولیاء سے حسن رٹیا رٹایا پتہ کوئی نہیں سمجھ سکتی جب اس میدان عمل میں اترے تو پتہ چلا خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا یعنی اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق میں اعلیٰ مرتبہ افضل مقام کے حاملین کو میں فرمایا اولیاء کرام سے اعلیٰ نام ہے فرمایا رسول رضا انبیاء و مرسلین علیہ السلام ان سے بھی اعلیٰ نام ہے فرمایا ہمارا نبی ہے تاجدار ختم نبوت کی ذات گرامی ہے خلق سے اولیاء سے اور رسولوں سے نبی اور رسولوں سے میں اس کے لیے بڑا فوجی کیا ہی بات ہے شمزادہ صاحب آپ نے اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کر دی سبحان اللہ عظیم عاشق رسول سے مولانا محمد محفوظ چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی میرا وجدان کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے چشتی بدولت رب نے ان کا بیٹا پار فرمایا سبحان اللہ بڑی پیار سے وجدان کے آگے نعرے لگایا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہ قربان جاتے ہیں بڑے بڑے کلام میں موقع ملتا ہے ایک کلام پڑھنے لگے بلکہ ایک ربائی ہے جس میں ہے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے کیسے شروع قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت میں گوارا نہیں کہنا گوارا کہیں گے تو اس کا نقل ہوگا تو زبردستی بڑے گل پائی جا رہی ہے کسی کام تو مجبوری نہ قبول کر دے ایسا نہیں کہنا بڑی بے ادبی ہے جنت یہ قوالوں نے تو کہہ دیا کیا کہنا ہے مولا ہے کاتب تقدیر کے ساتھ وہ مخاطب ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے جنت میں وہ کہتا ہے کہنا یہ چاہیے جنت تو ٹھکانہ ہے میرا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ جنت تو ہے ہی میرے ٹھکانہ تو دنیا میں جیسا رہنا ہے مدینہ بات میں بھارا بڑے بڑے کلام ہیں جن کی درستگی کی ضرورت ہے اسی طرح وہ پڑھتے ہیں ایک گروں کے ماتھوں پر دل اور حضرت بلال والا کیا شعر ہے یعنی وہ بھی سب زیادتی ہے اور من گھڑت ہے یہ شعر ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں میں ضرور گروں کا دور ڈالا ابھی کہ بنا کے ماتھے پہ دل خدا تو یہ ایسی کوئی بات نہیں یہ خدا کے شایان شان بات نہیں ہے اسی طرح مولا علی کی شان میں ایک جو پڑھتے ہیں علی ورگا زمانے میں کوئی پیر دیکھا میں نے بالکل ٹھیک تھی آگے علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں نے یہ اصل کلام جس نے لکھا اس نے لکھا علی باج محمد دا کوئی ویر لکھا میں نے وہیں پہ روک دیا میں نے کہا جی ہم دکھائیں گے
اس کا مطلب ہے علی کے علاوہ کوئی محمد کا ویر ہے تو ہمیں دکھاؤ. میں نے کہا ہم دکھائیں گے. یہ درست کر لیجیے. علی ورگا محمد کا کوئی ویر دکھا دیں. ورگا کہو، باج نہ کہو. اگر باج کہو گے تو میرے نبی کی اور ویر بھی حضرت علی کے دوسرے بھائی بھی تو موجود. لیکن ورگا کہو گے تو مانا ٹھیک ہو جائے گا. اور بھی بھائی ہیں، کسی بھائی کی نفی نہیں، لیکن علی ورگا بھائی کوئی نہیں ہے. یوں تھوڑی تھوڑی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر سے تازگی حاصل کیجیے. سب سے اولا مل کر سب سے صدقے ہمیں دنیا بناتی ہے، نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. ہمیں دین کی نعمتیں مل رہی ہیں، ایمان کی نعمت ملی، ایمان کی نعمت ملی، قرآن جیسی نعمت ملی، دین اسلام جیسی نعمت ملی، رب رحمان جیسی نعمت بے مثال ملی. یہ سب ایسے سیدھا آمنہ کے لال کا اور اللہ کریم اپنی رحمتوں پر اور انعامات سے سرفراز فرما رہا ہے. آپ کی سب سے فرمایا جا رہا ہے میرے دوستوں، جب سب کچھ آپ کی سرکے میں مل رہا ہے تو رب العالمین نے کیا فرمایا؟ بطور شکرانہ ایمان والوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم دے دیا. فرمایا درود و سلام پڑھا کرو. اس ہر نعمت تمہیں ملی ان کے صدقے، اب تم ان کی ذات پر درود و سلام پڑھا. مجھے یہ حکم ملا ہے، میں جلدی سے آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. فرمایا یہ کام میں بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیج گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، خوب سلامی پڑھا کرو. برادران اسلام، ابتدائی جملہ اسمیہ ہے، اِنَّا از حروف مشبہ بالفعل ہے. لفظ اللہ معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ملائکہ مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کر معطوف، معطوف معطوف الیہ کر انما اسم یصلون فعل مضارع ماضی، ہم ضمیر فاعل، علی حرف جر، النبی مجرور، جار مجرور متعلق فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اِنَّا کی خبر اور اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. علماء سمجھ آئی تھی نہیں آکھیا سبحان اللہ. تسی بھی آپ کو بات سمجھا دئیے تو ماشاءاللہ. علماء خوش ہو گئے کہ اے ساڑی صرفی گلہ ناوی گلہ اے اصول قواعد ضوابط قوانین سکھیے تے اللہ کا قرآن تے نبی کے فرمان سمجھ میں آ جاتے ہیں. صرف مفتی گوگل کو نہ سمجھو. یہ علماء جنہاں اپنا زندگیاں کھپائیاں نا، یہ انہاں کو رہنمائی لینی چاہیے. جملہ اسمیہ دوام تجددی پر دلالت کرتا ہے. جملہ اسمیہ یعنی اس کی خبر مانی جملہ فعلیہ واقعہ ہو رہی ہے جو دوام حروف پر دلالت کر رہی ہے. پورا جملہ اسمیہ ہے جو دوام تجددی پر دلالت کر رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کائنات
معنی یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے ہمیشہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمیشہ سے یہ سلسلہ درود جاری ہے اور ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس پر سننا یہ فعل مضارع معروف ہے، مضارع زمانہ حال اور مستقبل دونوں زمانوں پر دلالت کرتا ہے۔ اور علماء تشریح فرمائے مجھے خوشی ہے کہ اس پر سننا جانتے ہیں اس میں اصرار پایا جا رہا ہے، تسلسل پایا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، اللہ اور اس کے فرشتے تسلسل کے ساتھ بار بار یہ خیر الانام یعنی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اور کمال یہ ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے، الفاظ آیات قرآنی نص صدی شہادت دے رہی ہے۔ دنیا والا سن لو، عظمت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے، جب سے یہ درود کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اس میں تعطل واقعہ نہیں ہوا، تعطل واقعہ نہیں، وقفہ نہیں ہے۔ ایک لمحہ کیا ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے، ایک گھڑی کیا ہوتی ہے، اس کے برابر بھی سلسلہ درود پاک میں وقفہ نہیں ہے۔ محبت نہ لپڑے نبی کی شان سن کے آسنا چاہیے سبحان اللہ۔ فرمایا تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ درود جاری ہے۔ پھر ایک اور لفظ بہت ہے ملائکہ، ملائکہ کی جمع ہے ملائکہ، فرشتے، کتنے فرشتے، مخصوص تعداد میں فرشتے کا ذکر نہ فرمایا بلکہ جتنے بھی اللہ کے اولاد ملائکہ ہیں، کتنے ملائکہ ہیں اللہ ہی جانے، کتنے ملائکہ ہیں ان کی تعداد کا اندازہ نہیں۔ ہر فرشتے کی اور کچھ کروڑوں کی شکل میں ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بعض فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہے، بعض فرشتے ایسے ہیں جو عرش کے ارد گرد طواف کرتے نظر آ رہے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو بارش برسانے پر مامور ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو رزق کی تقسیم پر مامور ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہواؤں کے چلانے پر مقرر ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو منکر نکیر کی صورت میں قبروں میں آنے والے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جہاں کہیں غفلت ذکر دیکھتے ہیں شامل ہو جاتے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو حالت ذکر میں ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو حالت قیام میں ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ وہ فرشتے لگے ہوئے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے والا، ایک بدیاں لکھنے والا، بعض فرشتے ایسے ہیں جو جنت کے نظامات چلا رہے ہیں، بعض فرشتے ایسے ہیں جو دوزخ پر مقرر ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ جتنے بھی اللہ کے نورانی ملائکہ ہیں سارے کے سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں بھی ادا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کی پیشکش جا رہے ہیں۔ درود پڑھنا تمام ملائکہ کا ایک مشترکہ فریضہ ہے۔ دیکھو نا رب نے اپنے نبی کے تذکار حسنہ کا کتنا خوبصورت ایک امام فرمایا، اس لیے اچھا بخاری شریف میں موجود ہے رب العالمین کا اور ملائکہ کا درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ اللہ علیہ ثناء
اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک فرمائیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی شان بیان فرماتا نبی کی تعریف توصیف ادا کیا کرتا ہے کرانے پڑا پڑتا ہے الملائکہ بالدعاء ملائکہ کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے طلب لیے درجات کی دعائیں ہمارا برادران اسلام پتہ یہ چلا اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اپنے نبی کا درود بھیجا میرے فرشتے بھی بھیج دیا یا ایھا الذین آمنوا مجھے بےایمانوں سے غرض نہیں ہے جنہوں نے میرے یار کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو میرے نبی کی غلامی میں آ گئے ہیں انہیں حکم دے رہا کہ صلو علیہ تم بھی درود پڑھا کرو پر وسلموا تسلیما اللہم صلی علی نبینا اللہم صلی آپ سارے گواہی کے علماء گواہی دیں گے تائید کریں گے گارنٹی کیا ہے قبولیت والی گارنٹی ہے اور قبولیت بھی عام اعمال کی نہیں کہہ رہا بلکہ ذکر مصطفیٰ کی قبولیت کی گارنٹی ہے یہی تو وہ ذکر ہے جس کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے موقع غنیمت سمجھیے اپنے آپ کو خوش بختوں میں شمار کیجیے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی کریمنا سلام پڑھا کرو میں اعتراض نہیں کر رہا بلکہ آپ کو بتا رہا بعض لوگ اس آیت کریمہ کے جواب میں صرف درود ابراہیمی پڑھی ایسا ہی مجھے پتہ ہے درس نظامی میں داخلے سے پہلے میں خود ان میں رہا ہوں صرف درود ابراہیم باقی کوئی درود نہیں اچھا بات سمجھنے کی ہے شاید آپ نے سن رکھی ہو اگر اس آیت کریمہ کے جواب میں ساری زندگی درود ابراہیمی ہی پڑھتے رہو گے تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پوری آیت کریمہ پر عمل نہ ہو پائے گا اس لیے بلا شبہ مجھے تسلیم ہے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے سلام بھی پڑھتے ہیں سلام مخاطب کر کے پڑھتے ہیں پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں بڑی فضیلت والا درود ہے بڑی شان والا درود ہے بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے لیکن ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھنے والے میری گزارش یہ ہے قرآن اللہ کریم نے کیا حکم دیا ہے بہت بڑا مقام ہے ساری زندگی درود ابراہیمی پر اکتفا کرو گے قرآن کی پوری آیت پر عمل نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ درود ابراہیمی میں صرف درود کے الفاظ ہیں سلام کے الفاظ نہیں ہیں اور رب العالمین نے قرآن مجید میں درود پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے سلام پڑھنے کا بھی حکم دیا سبحان اللہ اور سمجھی کیا کہتے ہیں السلام
والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول اللہ درود بھی ہو، آپ پر سلام بھی ہو۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں تاکہ حکم سلام پر بھی عمل ہو جائے، حکم سلام پر بھی عمل ہو جائے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ پھر صیغہ خطاب کے ساتھ کیوں پڑھتے ہوتے الصلاۃ والسلام علیکہ کیا ضمیر خطاب ہے حاضر موجود بندے کے لیے۔ اسی طرح آگے ہے یا رسول اللہ، یا حرف ندا یہ اسی کے لیے ہے جو سامنے موجود ہے، اور ایک وہ تو مدینہ بعد میں ہے تو یہاں خاطب ہوتے کرتے ہیں۔ مختصر جواب عاشقانہ تو یہ ہے بظاہر مدینے میں ہے، بباطن ہر مومن کے سینے میں موجود ہے۔ نہیں جی قرآن کی آیت پڑھو نا، ان کی ہے خالی دعویٰ نہیں چلنا۔ اچھا جی چلو قرآن وہ حاضر و ناظر ہے جی ہاں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر کے حوالہ سے یہ ہے ظاہری جسم اقدس کے ساتھ مدینہ منورہ گنبد خضرا میں جلوہ فرمائے اور اپنی نگاہ رحمت و کرم و نبوت و رسالت کے ساتھ ساری کائنات کا بِإِذْنِ الہی مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے اذن عطا اور قوت و طاقت کے ساتھ اگر وہ چاہے کائنات کے جس کونے میں جانا چاہے، جس مقام پر جلوہ فرما ہونا چاہے، جس وقت جانا چاہے وہ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کا قرآن پڑھنا ہے اسے کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بولو تاکہ میں تقریر شروع کراؤں۔ محبت میں کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں نے دوبارہ اس لیے پڑھا ہے وہ آگے آ رہا تھا حروف حلقی میں سے تو مجھ سے نون کا گناہ ہو گیا، یہ غلط ہے۔ قرآن حضرات بھی جلوہ فرما ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کی شان فرمایا میں ہم تمہاری شان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، اور شان مصطفیٰ کیا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والا کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اولا بمانا اقرب، یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے دیوبندیوں کے پیشوا نے تحذیر الناس میں ترجمہ درست قرار دیا ہے اور باقاعدہ لکھا ہے اولا بمانا اقرب، اولا بمانا اقرب، اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں اولا بھی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی اقرب یہ بھی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے سب سے زیادہ قریب۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا ایمان والوں کی جانیں اتنے قریب نہیں جتنا آمنہ کا لال ان کے قریب ہو گئے۔ اندازہ خود لو جب رب کا قرآن کہہ دیا ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ نبی ان کے قریب ہے۔
رب شاہ رب سے زیادہ قریب ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ۔ نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ۔ جہاں کہتے ہیں یا رب العالمین، وہاں کہہ دیتے ہیں یا رحمت للعالمین۔ درود پاک پڑھنا مخاطب کر کے خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا شبہ فرشتے ایک ٹرے میں لے کر، نورانی ٹرے میں رکھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں ایمان والوں کی طرف سے ہدیہ پیش کیا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، قبول فرما لیجئے۔ اتنی معروف حدیث پاک ہے، سب کو اچھی طرح خبر ہے۔ فرشتہ جب لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ فلاں کا نام تو ٹھیک ہے، لیکن باپ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملا، باپ کا نام اس لیے بارگاہ خیر الورا میں لیا گیا کہ درود پاک پڑھنا ہمیشہ حلالیوں کا کام ہوا کرتا۔ کون پڑھتے ہیں بولے؟ حلالی لالی فلاں بن فلاں، میرا بھی نام لیا گیا، میرے باپ کا بھی نام لیا گیا۔ حضور یہ درود کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عام جو غفلت سے پڑھتے ہیں درود پاک مبارک اور ان کا بھی قبول ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے بذریعہ ملائکہ۔ لیکن جو محبت والے ہیں دلائل الخیرات شریف میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت والے میرے غلام ہیں ان کا پڑھا ہوا درود میں محمد دائرہ خود سن بھی لیتا ہوں، انہیں پہچان بھی لیتا ہوں۔ محبت والوں کا درود حضور خود سماعت فرمایا کرتے ہیں، اور کیوں نہ سماعت فرمائے؟ جو نبی معراج والی رات جنت کے بازار میں حضرت بلال کے مکہ مکرمہ میں چلنے کے دوران ان کے قدموں کی آواز کو سماعت فرما سکتے ہیں، وہ نبی بدر جاؤلا مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہو کر جب سواری میں بسنے والے غلاموں کا درود و سلام بھی سماعت فرما لے۔ پھر پڑھیے اللہم صلی حبیب اپنے اپنے انداز میں، ہر ولی اپنے اپنے انداز میں، ہر صحابی رسول اپنے اپنے انداز میں، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین، میرے دوستو بزرگوں، فقہاء کرام، اولیاء کاملین، مفسرین کرام اپنے اپنے انداز میں مخصوص سیغوں کے ساتھ درود پاک کا تحفہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کرتے ہیں، اپنے قسمتوں کو بیدار کیا کرتے ہیں۔ اور قربان جائیں مشہور زمانہ وہ قصیدہ بردا شریف جسے بارگاہ الہی میں، بارگاہ مصطفیٰ میں مقبولیت و محبوبیت والا اعزاز ملائے۔ امام شمس الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ مصر
مصر کی سرزمین پر چلتے جا رہے ہیں، کسی کامل نے ملاقات کے وقت پوچھ لیا جناب کیا آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی یا نہیں؟ کہنے لگے زندگی گزر گئی، زیارت نہ مل سکی۔ میرے دوستوں، اس کے بعد زیارت رسول کی طرف پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا، تمنا لڑائیاں لینے لگی، کاش وہ سہانی گھڑیاں آ جائے، مجھے تاجدار ختم نبوت کا دیدار مل جائے۔ اسی تمنا میں زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں۔ ایک بار آپ کے جسم پر فالج کا حملہ ہو گیا، جسم آدھا بے سود پڑا ہوا ہے۔ اسی عالم میں تاجدار ختم نبوت پر درود پڑھنا شروع کر دیا ہے، حتیٰ کہ ذہن میں یہ چیز پختہ ہو گئی، اٹھ تو نہیں سکتا ہوں، چل پھر تو نہیں سکتا ہوں، یہاں بستر عدالت پر ہی لیٹے لیٹے کیوں نہ اپنے نبی کی بارگاہ میں ایک خوبصورت قصیدہ لکھ کر پیش کر دیا جائے۔ خوبصورت قصیدہ لکھا، وہ کون سا قصیدہ سب کو یاد ہے، ہر مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، اسمبلی ہوتی ہے تو یہی نغمہ ادا جاتا ہے، اور کمال ہے یہ مجرب نسخہ ہے اور یہ کاملین۔ صدیاں گزر گئی، میرا خیال ہے لگ بھگ 750 سال گزر گئے، امام شرف الدین بوصیری کا یہ قصیدہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا۔ حضور خواب میں جلوہ گر ہو گئے، جلوہ گر ہو گئے، فرمایا بوصیری میرے غلام مجھے قصیدہ سنا۔ آقا میں نے بہت سارے قصائد لکھے، فرمایا وہ سناؤ جو ابھی ابھی قصیدہ سنایا، کرم فرمایا، میرے کریم نے اپنی چادر مبارک بھی عطا فرمائی اور اپنے دست انور کے ساتھ امام بوصیری کے جسم پر مستی فرمایا۔ میرے دوستوں، جس کا نتیجہ یہ نکلا، صبح سویرے کا نور کے تڑکے بیماری ساری دور ہو گئی، شفا ملی ہوئی ہے اور چادر رسول بھی موجود نظر آ رہی ہے، چادر مبارک بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے اس قصیدے کو بردا کہا جاتا ہے، قصیدہ بردا شریف کہ حضور نے انعام کے طور پر اپنی چادر مبارک آپ کو عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا اے میرے مولا صلی وسلم دائما ابدا، درود بھی بھیج، سلام بھی بھیج، ہمیشہ ہمیشہ سمجھے کس پر بھیج، علی حبیبک، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سے تیرے حبیب؟ خیر الخلق کلہم، تیری ساری جتنی مخلوق ہے ان ساری مخلوق میں سب سے بہترین جو ہستی ہے وہ تیرے حبیب کی ہستی ہے۔ مولا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر درود بھی بھیج، سلام بھی بھیج۔ کیا کمال فرمایا، مولا یا صلی الحمد للہ
الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القرآن مولاي صل وسلم سب سے پہلے یہ حمدیہ شعر ہے، میں نے کوشش کی ہے جناب ترتیب سے اشعار لکھے جائیں، پھر ان کا مختصر سا مفہوم آپ کے گوش گزار کر دیا جائے۔ میں حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس لیے ساری تعریفیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ منشل خلق من عدم، جس نے مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ ثم الصلاۃ، پھر جلوے کام ہو علی المختار فی القدم، ازل سے قدیم زمانے سے یعنی ہمیشہ سے، ازل سے ابد تک اس مختار پر درود و سلام ہو جسے اللہ کریم نے ساری کائنات کے لیے مختار کل بنا دیا۔ سبحان اللہ، بہت کمال ہے جی۔ دیکھو ان کا عقیدہ، دیکھو ان کی محبت کا انداز، دیکھو آگے کیا فرمایا۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأهوال مرتقى، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبیب الذی، هو الحبیب، یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، الذی، جو، جن سے ترجا شفاعت، جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ آپ نہیں شفاعت کریں گے تو اور کون کرے گا؟ امام بصیری بڑے درد کے ساتھ خالق صدائے محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ الحبیب الذی ترجا شفاعت، یہ وہ حبیب ہے جن سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ لکل حول من الاحوال مقتحم، اس سب سے شدید ترین ہولناکیوں میں سے ہر ہولناکی کے عالم میں اگر شفاعت فرمائیں گے تو اللہ کا محبوب آمنہ کی لال ہی فرمائیں گے۔ قیامت کی ہولناکیوں میں آپ سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا محمد سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، والثقلین، جن و انس کے سردار ہیں، والفریقین من عرب ومن عجم، فرمایا عرب و عجم میں بسنے والے ہر طبقے کے سردار ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم،
وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على سيدك خير الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسن آپ اپنے محاسن میں اپنی خوبیوں میں ہر شریک سے مبرہ ہے منزہ ہے آپ کا کوئی شریک نہیں ہے آپ کی جتنی خوبیاں ہیں آپ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم جو حسن آپ کو نصیب ہوا ہے اس جوہر حسن میں رب العالمین نے فرمایا خبردار اعلان والو ہم نے اپنے نبی کا یہ جوہر حسن جو ہے یہ ناقابل تقسیم بنا دیا ہے میرے نبی خوبیوں میں بھی بے مثال ہے حسن و جمال میں بھی بے مثال ہے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرمایا فإنه شمس فضل ومتواكب سبحان الله يظهرنا أنوارها للناس في الظلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه بے شک یعنی سیدہ آمنہ کے لال شمس و فضل فضیلت کا سورج ہے بولو فضیلت کا خورشید فضیلت آپ ہیں اور ہم کباب کی بہار تمام انبیاء ستارے ہیں آپ فضیلت کا سورج ہیں سارے انبیاء کرام ستارے ہیں اور ستارے کس سے روشنی لیتے ہیں سورج سے روشنی لیا کرتے ہیں فرمایا یظہرنا انوارها للناس فی الظلام سارے انبیاء کرام آپ کے انوار لے کر لوگوں کے اندر لوگوں کے لیے تاریکیوں میں اجالے پیدا فرماتے جا رہے ہیں انبیاء کرام نے آپ سے نور ہدایت لے کر لوگوں کے لیے روشنی کا سامان فرمایا اور کمال کر دیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی ترجمانی کرتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں آگے ایک شعر سنیں فرماتے ہیں فَأَنَّ نَبِيِّنَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرمایا سارے نبیوں میں فاقر نبیین سارے نبیوں پر فائق ہیں فضیلت رکھنے والے فوقیت رکھنے والے ہیں اس اعتبار سے فی خلق فی خلق صورت میں بھی سیرت میں صورت میں بھی سیرت میں بھی تاجدار خلق نبوت سارے نبیوں پر فوقیت رکھنے والے ہیں ولم یدانوا فی علم ولا کرم علم کے اعتبار سے بھی اور کرم اور سخاوت کے اعتبار سے بھی کوئی آپ کی ہمسری نہیں کر سکتا کوئی ہمسر نہیں ہے
اسی طرح فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، بے شک آپ کے جود و کرم کی وجہ سے دنیا وَضَرَّتَهَا اور اس کی سوسن یعنی آخرت آپ کے جود و کرم کی وجہ سے ہے، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ امام بصیری 750 سال پہلے کہہ گئے تم کیسی باتیں کر رہے ہو، دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو؟ لوح و قلم کا جو علم ہے یہ بھی میرے علوم، میرے نبی کے علوم کا ایک قطرہ معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ پیار سے کہتے سبحان اللہ۔ مجھے احساس ہے میں جلدی بس چند شعر رہ گئے۔ سبحان اللہ جی۔ محبت سے مولا یا حسین یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی آگئے فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ تارے کون سے؟ انبیاء کرام کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے سب سے امام بصیری نے بھی بات فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی ذکر فرمائی ہے، اور میں شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی کر دوں، آپ کی بھی یاد آ گئی۔ کیا کہوں فرمانے لگے کائنات والو، ہم انبیاء در پناہ تو ہم انبیاء در پناہ تو مقیم کرے بارگاہ تو مقیم کرے بارگاہ تو تمہارے منیری تو سلطان ملکی ہما چاکرن، انبیاء در بنائی تو یا رسول اللہ، سارے انبیاء کرام آپ کی بارگاہ اقدس میں پناہ گیر نظر آ رہے ہیں، مقیم درے بارگاہ تو سارے انبیاء کرام آپ کی بارگاہ میں بادب کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے منیری آپ روشن کرنے والے سورج ہیں، چاند ہیں، آپ روشن کرنے والے چاند ہیں، ہمارے سارے انبیاء کرام ستارے ہیں، تو سلطان ملکی آپ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، ہمارا چاکر ساری کائنات آپ کی غلام نظر آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، شان مصطفیٰ،
ماشاءاللہ شعر بہت سارے لکھے ہیں میں نے ترتیب کے ساتھ ماشاءاللہ جی. آخر میں ترتیب کے ساتھ ہی میں اختتام کر رہا ہوں کچھ شعر چھوڑ رہا ہوں وہ پھر کسی محفل انشاءاللہ. بند کرانی پنجی 30 ستمبر سے 5 ربیع الاول روز سوموار انشاءاللہ. اچھا جی ترتیب کے ساتھ صاحبزادہ احمد رضا صاحب کیا کمال کیا. ثم الرضا عن أبي بكر وعن علي وعن عثمان كرامي نعرہ ثم الرضا عن أبي بكر وعن وعن علي وعن عثمان اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا تو درود بھیج تو سلام بھیج یہ کار گھوم کر اور اپنے نبی کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں متمسک ہیں. یا ابو بکر و عمر عثمان و علی جو صاحبان عزت و کرامت ہیں ان کے ساتھ راضی ہو جاؤ. یہ تمنا کی دعا کی کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ تو پہلے ہی راضی ہے رضی اللہ عنہ مبارک رب نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا پھر یہ کہنے کا معنی کیا ہوا. پھر آپ یہ سمجھ لو کہ وہ فرما رہے ہیں پھر اللہ ابو بکر و عمر عثمان و علی سے راضی ہو گیا. وہ ان کی رضائے الہی کا اعلان فرما رہے ہیں لوگوں تم بھی اس بات پر کہ قائل ہو جاؤ اور دل میں جگہ دے لو اس بات کو نبی کی یاروں کا پیار دل میں رکھ لو. اس پیار سے دل کو آباد کر لو بیڑا پار ہو جائے گا. آگے فرمایا اچھا یہ آل کا بھی صرف صحابہ کا ذکر نہیں والآل والصحب ثم التابعین والآل والصحب ثم التابعین أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما اور صحابہ کرام پھر تابعین سب کا ذکر فرما کر بتایا یا رب العالمین ان پر بھی رحمت نازل فرما جو صاحبان تقوی و طہارت ہیں صاحبان علم بھی ہیں صاحبان کرم بھی ہیں. یعنی امام شریف موسیقی 7.5 صدیاں پہلے امت کو بتا گئے سنی عاشق وہی ہوتا ہے جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوتا ہے اسے مبارک ہو اسی کا بیڑا پار ہوتا ہے. آخری شعر جو ہے ایک تو ہم پڑھتے ہیں یا رب بالمصطفیٰ دعا یا شعر یا اللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے بلغ مقاصدنا ہمارے مقاصد پورے فرما ہمیں ان تک پہنچا دے واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اللہ
ہماری بخشش فرما آمین ماں مدا جو گزر چکی ہے زندگی یعنی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے آمین اے وسیع کرم و فضل والے ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما اور جو اس قصیدے کا آخری شعر ہے وہ یہ ہے فاغفر لنا شیدیہا واغفر لطاریہا یہ سارے مل کے پڑھے فاغفر لنا شیدیہا واغفر لطاریہا سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اللہ اس قصیدے کے لکھنے والے کو بھی بخش دے آمین اس کے پڑھنے والے کی بھی بخشش فرما آمین سألتک الخیر یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں میرا سوال ہے تجھ سے خیر کا بھلائی کا نیکی کا یا ذا الجود والکرم اے جود و کرم و سخا کے مالک اے جود و سخا والے پروردگار تجھ سے خیر کا سوال ہے بھلائی کا سوال ہے ہم اپنے لیے آپ سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے خیر کا سوال کرتے ہیں اللہ کریم سب کو خیر سے مالا مالا آمین خیر دنیا بھی عطا فرما خیر آخرت بھی عطا فرما آمین پروردگار اس نافل میں تیری کمیال کی سرزمین سے جتنے بھی پرخلوص حصہ لینے والے احباب ہیں سب کی خیر فرما آمین دنیا اور دین کی خیر سے نواز کے رکھنا مالا مال فرما کے رکھنا ایمان کی حلاوت مٹھاس عطا کر کے اس کی حفاظت بھی عطا فرمائے رکھنا آمین اور مرتے دم بھی ایمان کی سلامتی نصیب ہو جائے آپ سب کو اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کے حصار میں رکھے آمین ثم آمین ماشاءاللہ جزاک مصد ذہن کے ساتھ تمام احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کریم اس ذکر خیر کا صدقہ ہم سب کو پچھلے گناہوں کی معافی عطا فرمائے آنے والی زندگی میں مقبول نیکیاں نصیب فرمائے دین حق پر استقامت عطا فرمائے یا اللہ کریم ہم سب کو خاتمہ علی ایمان نصیب فرمائے دین و دنیا کی خیر خوشیاں بلائیاں سب کو نصیب جتنے آئے ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما مشکلیں آسان فرما بیماریاں شفا فرما یا اللہ کریم بے روزگاروں کو اچھا روزگار بے اولادوں کو نیک اولاد اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے انہیں کفر کے مقابلے میں غلبہ فتح و نصرت کامیابی و کامرانی اور نعمت آزادی عطا فرمائے اسلام کا بول بالا فرمائے اللہ عالم اسلام کی خیر باہمی اتفاق اتحاد عزت و وقار کی دولت نصیب فرمائے یا اللہ کریم اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما یا رب العالمین اس پوری بستی پر یکساں اپنے رحم و کرم اور فضل و رحمت کی برسات فرما دے یہاں جتنے ذی وقار علماء کرام تشریف فرما ہیں اللہ سب کے علم و عمل عزت و صحت میں بے پناہ برکتیں عطا فرما رب العالمین ہم سب بصد عز و انکسار محو التجا ہیں بوسیلہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ہم سے متعلقین دنیا چھوڑ گئے بلکہ از حضرت آدم علیہ السلام تا امروز تمام اولین آخرین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سب کی ارواح مقدسہ کو آج کی ساری محفل کا ثواب ایصال فرما دے بالخصوص جناب حضرت قبلہ مولانا محمد محفوظ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ چیئرمین محمد زمان صاحب مرحوم چودھری محمد مزمل صاحب مرحوم
جناب چودھری لیاقت صاحب مرحوم، اللہ ان سب کی ارواح کو یہ ساری محفل کا ثواب عطا کر کے انہیں کامل بخشش کا انعام اور جنت کی بہاریں نصیب فرما، آمین۔ ان کی قبروں پر انوار و تجلیات کی برسات نازل فرما۔ یا اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی قبور کو بقعہ نور بنا کر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ آمین۔ رب العالمین جن احباب نے اس محفل کے انعقاد میں تعاون کیا، حصہ پیش کیا، یو کے سے حاجی گلفان صاحب ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، حاجی قربان حسین مرحوم ان کی بخشش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما، آمین۔ بیماروں کو شفا یاب فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، بحرمت سید الابرار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر وارحم لأمت نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔